السلام علیکم، میں ہوں ابرار حیدر۔ مجھ تنہا کے مقابل لشکر تھا۔ ایران، امریکہ، اسرائیل سمیت آدھی دنیا سے لڑ پڑا۔ ایرانی میزائلوں کا تخمینہ 2000 لگایا جا رہا ہے۔ اگر یہ میزائل ختم ہوں گے تو کیا عوامی جمہوریہ چین اسے ایک موقع کے طور پہ نہیں لے گا؟ ایٹمی توانائی ایجنسی کے سربراہ رافیل گروسی کہتے ہیں کہ ایران ایٹمی صلاحیت سے کوسوں دور ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ایران ایٹمی صلاحیت حاصل کر رہا ہے۔ اس ساری صورتحال میں ہوگا کیا؟ ایران آگے کیسے بڑھ سکے گا، کیسے سروائیو کر سکے گا اس امریکہ کے مقابلے میں جسے مسلمانوں کا خون منہ لگا ہوا ہے، جو لاکھوں مسلمانوں کا قاتل امریکہ اور اسرائیل جو مل کے ایران پہ چڑھ دوڑے ہیں، ان کا مقابلہ تنہا ایران کیسے کر سکے گا؟ انہی موضوعات پہ، انہی چیزوں پہ آج ہم بات کریں گے۔ ایک چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امریکہ اور اسرائیل لاکھوں مسلمانوں کے قاتل ہیں، اس میں کوئی دوسری آرا نہیں۔ یحییٰ سنوار ایک اہل حدیث تھے، لیکن حسن نصر اللہ شیعہ تھے، دونوں شہید کیے گئے۔ امریکہ اور اسرائیل کے نزدیک اس بات کی کوئی تفریق نہیں ہے کہ یہ اہل تشیع ہے، اہل حدیث ہے، دیوبندی ہے یا بریلوی ہے۔ ان کے نزدیک ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ امریکہ اور اسرائیل پہ مسلط جو اس وقت قیادتیں ہیں، نیتن یاہو اور ٹرمپ، دونوں کو سیاسی، جغرافیائی، معاشی معاملات کا سامنا ہے۔ سب سے پہلے ہم سیاسی معاملات پہ بات کریں اگر تو ڈونلڈ ٹرمپ کو اسی سال مڈ ٹرم الیکشن کا سامنا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ یہ چاہتا ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن میں وہ کامیاب ہو تاکہ آگے ان کا ماحول بنے۔ نیتن یاہو کو بھی اسی سال انتخابات کا سامنا ہے۔ وہ بھی چاہ رہا ہے کہ میں ایران کو آگ اور خون میں نہلا دوں، ایران میں اپنی مرضی کا بندہ بٹھا دوں، اپنا پوپٹ وہاں پہ بٹھا دوں، جیسے کہ دیگر ممالک میں انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں، تاکہ ہم فلسطینیوں کو قتل کریں تو کوئی آواز بلند نہ ہو سکے۔ اور اس کا اسے سیاسی فائدہ یہ ہوگا کہ وہ ایک فاتح کے طور پہ الیکشن میں اترے گا اور الیکشن جیت جائے گا۔ سیاسی مقاصد کے بعد اب ہم آگے بڑھیں گے جو ان کے جغرافیائی مقاصد ہیں۔ چونکہ اسرائیل کا جغرافیہ اتنا بڑا نہیں ہے کہ وہ اسے ہمیشہ کے لیے تحفظ دے سکے۔ امریکہ کے اندر جو یہودی لابیاں ہیں اور جو انتہا پسند عیسائی ہیں، وہ بھی اس پہ بالکل کمیٹڈ ہیں کہ گریٹر اسرائیل بنانا ہوگا۔ اور اس میں آپ دیکھ لیں کہ امریکہ کے سفیر جو اسرائیل میں تعینات ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو اسرائیل کا حق ہے کہ وہ پرانا اسرائیل ادھر ہی تھا، یہ تو اسرائیل کا حق ہے کہ وہ سعودی عرب اس میں شامل ہو، عمان اس کا حصہ ہو، عراق اس کا حصہ ہو، اور ساتھ میں مصر اس کا حصہ ہو، دجلہ، فرات، یہ سارے دریا، یہ نہریں جو ہیں، یہ یہاں تک اسرائیل کی مملکت موجود ہو۔ یہ جغرافیہ ہے، اور اس جغرافیے کو لے کے جانا چاہتے ہیں انتہا پسند عیسائی اور یہودی۔ ہر یہودی یہ چاہتا ہے کہ ہم گریٹر اسرائیل وہ بنا کے دم لیں۔ ان کے پاس ٹائم کیا ہے؟ ٹائم یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیسا متعصب انسان کبھی کبھی ہی امریکہ میں صدر ہو سکے گا۔ اب وہ یہ چاہتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہ میں ان کی مدد کروں کہ یہ گریٹر اسرائیل بن سکے۔ اب اس گریٹر اسرائیل کی زد میں سعودی عرب آ رہا ہے، عمان آ رہا ہے، عراق آ رہا ہے، مصر آ رہا ہے، اردن آ رہا ہے، تو یہ کیا ممکن ہے کہ یہ سارے ملک اسرائیل کے غلام بن جائے؟ گو کہ یہاں پہ اسرائیل کے خلاف کوئی آواز بلند نہیں ہوتی، اسرائیل کے خلاف کوئی مظاہرہ نہیں ہوتا، اسرائیل کے خلاف کوئی رد عمل نہیں آتا، لیکن یہ تو ممکن نہیں ہوگا کہ اسرائیل کا پرچم، اللہ تعالیٰ وہ وقت نہ لائے کہ اسرائیل کا جھنڈا جدہ میں لہرا رہا ہو، اسرائیل کا جھنڈا بغداد میں لہرا رہا ہو، اسرائیل کا جھنڈا عمان میں لہرا رہا ہو۔ یہ وقت تو مسلمانوں کے لیے، جو جن میں غیرت ہے ان کے لیے تو یہ وقت دیکھنا انتہائی مشکل ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ کی آواز میں آواز ملائی جائے، ان کو جو وہ کہتے ہیں وہی درست ہے۔ یہ آ گیا جغرافیہ۔
اب اس کے بعد آگے معاشی معاملات جو جڑے ہوئے ہیں ایران کی شکست سے. یہ ڈونلڈ ٹرمپ چونکہ ایک بالکل بنیا ٹائپ کاروباری آدمی ہے، وہ پیسے کمانا چاہتا ہے، اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہے اخلاقیات سے، عالمی قوانین سے، اقوام متحدہ سے، اور ایون کہ اپنی جو وہاں کی ان کی پارلیمان ہے، جو وہاں پہ کانگریس ہے، جو پارلیمنٹ ہے، اس سے بھی اسے کوئی دلچسپی نہیں ہے. وہ کسی چیز کے لیے وہ روا نہیں ہے کہ وہ اس سے منظوری لے یا کوئی اخلاقی قدروں کو، انسانیت کو کہیں پہ مد نظر رکھے. وہ ایک ایسا انسان ہے جو حقیقی معنوں میں ایک دہشت گرد ہے، اور ایک ایسا انسان کہ جو اپنے مفاد کے لیے پوری دنیا کو آگ اور خون میں دھکیل سکتا ہے، اور دھکیل رہا ہے، نظر آ رہا ہے، چیزیں بالکل واضح ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کا داماد یہ سارے مل کے، یہ جو پیسے والے یہودی اور عیسائی ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ غزہ میں ہم ایک ایسا شہر بسائیں جیسے دبئی ہمارا بسا ہوا ہے، دبئی، کہ وہاں پہ دنیا بھر کی ہر عیش و عشرت، ہر سہولت وہاں پہ میسر ہے. یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ غزہ میں، چونکہ اس کے ساتھ سمندر ہے، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ایک ایسا پرتعیش شہر بسایا جائے یہاں جہاں عمرہ آ کے وہاں عیاشی کر سکیں. اب وہ شہر کس پہ بسے گا؟ غزہ کے شہیدوں کی لاشوں پہ. اس کی راہ میں رکاوٹ کون ہے؟ صرف ایران. یہ چیز انہیں برداشت نہیں ہو پا رہی. اب یہ اس ہاتھ میں یہ ایک اور چیز بھول رہے ہیں. 2 سال تک، تقریباً 2 سال تک بمباری کرتا رہا اسرائیل غزہ پہ. 1 لاکھ کے قریب اس نے بچے، بوڑھے، نوجوان مار دیے. لیکن حماس تو موجود ہے. اتنا چھوٹا سا غزہ، اتنی چھوٹی سی حماس، وہ موجود ہے. 2 سال بمباری ہوتی رہی. لیکن ٹکر کارلسن جو ایک امریکن دانشور ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل نہ صرف ایران کو تباہ کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ ساتھ ساتھ سعودی عرب، قطر، بحرین، وہ سارے عرب ممالک، UAE کا کہہ رہے ہیں کہ ان سب کو بھی ساتھ میں اسرائیل ایک ہی جھٹکے میں تباہ کرنا چاہ رہا ہے. اب یہ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ایک چھوٹا سا غزہ 2.5 سال کی جنگ کے بعد بھی اسرائیل قبضہ نہیں کر سکا. حماس وہاں پہ زندہ ہے تو آپ ایران پہ قبضہ کرو گے، جس کا جغرافیہ عراق سے کئی گنا بڑا ہے، جو بہت بڑا ملک ہے وہاں پہ، جس کی 9 کروڑ کی آبادی ہے، اور وہ ساری آبادی اپنے نظریے کے ساتھ کمیٹڈ ہے. اس پہ قبضہ کر لو گے، اس میں اپنا پوپٹ بٹھا سکو گے؟ ہرگز نہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے. ابھی جو یہ معاشی معاملات ہیں اس میں انہیں کیا لگ رہا ہے؟ انہیں یہ لگ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کے عواری وہ ایک شہر بسائیں گے غزہ میں، سمندر کے کنارے، اور اس کے ساتھ جو گریٹر اسرائیل بنے گا تو قطر کی جو گیس ہے، قطر بڑا ملک ہے گیس پیدا کرنے میں، سعودی عرب بڑا ملک ہے آئل پیدا کرنے میں، بحرین، یہ پورا جو مشرق وسطیٰ ہے، یہ سارا قدرتی وسائل سے مالا مال ہے. یہ وہاں سے پیسہ کمائیں گے. یہ گریٹر اسرائیل بنا کے یہ نیتنیاہو اور یہ ٹرمپ اور ان کے عواری سارے وہاں سے گیس بیچیں گے. جیسے ونیزویلا میں یہ اب گیس بیچنے جا رہے ہیں، تیل بیچنے جا رہے ہیں، جیسے انہوں نے وہاں پہ اس کے پریزیڈنٹ کو اٹھا کے وہ لے آئے، اور اب یہ وہاں پہ وہ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ وہ گیس تو ہم بیچیں گے، وہ گیس تو ہمیں فائدہ دے گی، وہ جو پیٹرول ہے ان کا وہ ہم بیچیں گے، وہ پیٹرول کا فائدہ ہمیں ہوگا. یہ کاروباری لوگ بھی ہیں ساتھ ساتھ. اب اس کے جو کاروبار ہیں، یا یہ جو کاروبار کو مد نظر رکھے ہوئے ہیں، اس میں یہ اربوں خربوں ڈالرز کمانا چاہتے ہیں، اور ان کی اسٹریٹجی میں یہ شامل ہے کہ یہ ان علاقوں پہ قبضہ کر کے پیسے کمائیں. اور ان سب سے بڑھ کے یہ جو سیاسی، جغرافیائی یا معاشی مقاصد ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا مقصد ہے مذہبی. جیسے ایرانی کھڑے ہیں اپنے نظریے کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ، اپنے اصولوں کے ساتھ، اسی طرح سے جو یہودی ہیں وہ بھی اپنی کتابوں کے ساتھ کھڑے ہیں، تورات کے ساتھ کھڑے ہیں. یہودی یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہر صورت میں گریٹر اسرائیل بنائیں تاکہ ہماری جو پیشن گوئی ہیں، جو ہماری کتابوں میں پیشن گوئی ہیں، وہ پوری ہو سکیں. مذہب بھی ان کے ساتھ چل رہا ہے، یہودیت بھی ان کے ساتھ چل رہی ہے، جو انتہا پسند عیسائی ہیں وہ بھی ساتھ چل رہے ہیں کہ ان کا حق ہے یہ کریں. اب یہ 4 عوامل ہیں وہاں پہ. یہ 4 عوامل مل کے ٹرمپ
اور نیتن یاہو کو ایران پہ لے آئے ہیں۔ اب ایران میں کیا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایران اس وقت آدھی دنیا کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ تل ابیب میں ایران نے الحمدللہ تباہی مچائی ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ کریں کہ فلپائن کی ایک خاتون وہاں پہ مر گئی ہے، لیکن اسرائیل یہ بتا نہیں رہا کہ یہاں پہ کتنی ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ وہ صرف اسرائیل اور جو میڈیا چکے ان کے زیر اثر ہے، وہ صرف ایران کی شہادتیں بتا رہے ہیں کہ 1000 سے اوپر ہو چکی ہیں۔ اگر 1,00,000 سے بھی اوپر ہو جائے پھر بھی ایران جھکے گا نہیں، جھک سکتا ہی نہیں ہے، چونکہ ان کی تاریخ ہے، 5-6 ہزار سالہ پرانی تاریخ ہے، ثقافت ہے، تہذیب ہے۔ امریکہ کی طرح وہ نہیں ہے جو وہاں پہ غلاموں کو اور وہ جو جرائم پیشہ لوگوں کو جا کے پھینک دیا کرتے تھے اس جزیرے میں، وہ جرائم پیشہ لوگ، وہ جو غلام تھے وہاں پہ پھینکا کرتے تھے ان کو ایک تنہا ایک علیحدہ جزیرے میں، جن کی کوئی تہذیب ہی نہیں ہے۔ یہ تہذیب والا ملک ہے، یہ مزاحمت والا ملک ہے، یہ لڑے گا۔ تل ابیب میں جو اس وقت آگ اور خون وہاں پہ وہ اس کا مظاہرہ دکھنے میں آ رہا ہے، لیکن گو کہ میڈیا سارا ان کے قبضے میں ہے، وہ پوری طرح سے دکھا نہیں رہا۔ پھر بھی ایسی ویڈیوز آتی ہیں کہ جن میں یہ دکھایا جاتا ہے وہاں پہ دھواں اٹھ رہا ہے، اور یہ دھواں انشاءاللہ اٹھے گا۔ ابھی یہ اس میں ایک خاص جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ جان ایف کینیڈی امریکہ کے پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے ویتنام میں فوجیں بھیجی تھیں، لیکن چائنا اس وقت اتنا طاقتور نہیں تھا، مگر اس نے پھر بھی اس کو ایک موقع جانا امریکہ کو وہاں انگیج کرنے کے لیے۔ تو پھر آپ نے دیکھا ہوگا، جو ماضی کے لوگ ہیں وہ انہوں نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ تابوت وہاں سے جانا شروع ہوئے امریکہ میں۔ جب تابوت اترتے ہیں نا امریکہ میں تو امریکنز اپنی جو ان کی اوقات ہے اس میں وہ آ جاتے ہیں۔ اب جو ویتنام کے ساتھ ہوا، ویتنام نے امریکنز کو جب مارا تو امریکنز وہاں سے نکلے۔ یہاں پہ بھی یہ ہوگا، کیوں کہ عوامی جمہوریہ چین آ کے لڑے گا نہیں وہاں پہ، جیسے کہ وہ ویتنام میں جا کے نہیں لڑا، لیکن چین کو ایک موقع تو مل رہا ہے، چونکہ چین کو معاشی طور پہ ہر اعتبار سے امریکہ نے اور خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے انگیج کیا ہوا ہے، اسے مسائل میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ کیا چین یہ نہیں چاہے گا کہ اس موقع سے استفادہ کرتے ہوئے امریکہ کو انگیج کرے ایران میں؟ اور چین کے لیے یہ کوئی مشکل بات ہرگز نہیں ہے۔ ابھی آج ایران نے یہ ڈیسیژن لیا ہے کہ جو عوامی جمہوریہ چین کے آئل ٹینکرز ہیں وہ آبنائے حرمت سے گزریں گے، انہیں نہیں روکا جائے گا۔ یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس سے کتنی بڑی ایک معاشی سرگرمی ہوگی چین کے لیے۔ اب وہ چین کیا ایران کو ٹیکنالوجی نہیں دے گا؟ کیا ایران کو وہ میزائل بنانے کے لیے کوئی مدد نہیں کرے گا؟ اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے تو وہ شاید احمق ہے۔ وہ ہر صورت میں مدد کرے گا، چونکہ امریکہ وہاں پہ انگیج ہوگا۔ امریکہ کو انگیج کرنا روس کی بھی خواہش ہے، لیکن روس شاید اس طرح سے نہ کر سکے۔ حالانکہ روس نے جب یوکرین پہ حملہ کیا تو ایران نے اپنے ڈرونز دیے۔ اب روس شاید وہ نہ کرے، لیکن روس کے لیے بھی ضروری ہے، اس کے لیے بھی ایک موقع ہے، وہ موقع ایسا ہے کہ اس سے وہ استفادہ کرے۔ لیکن چائنا تو ضرور کرے گا، چائنا کے لیے تو یہ مشکل ہی نہیں ہے، سرحدیں مل رہی ہیں، کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، وہ وہاں پہ بہت آسانی سے ٹیکنالوجی پہنچا سکتا ہے۔ ایران کے پاس جو کہا جا رہا ہے 2000 سپر سونک میزائل ہیں، نہیں، ایران آپ دیکھیں گے کہ اور میزائلیں بنائے گا، اور میزائل اس کے بنیں گے اور وہ اسرائیل کو ہٹ کریں گے، اور ہر اس جگہ پہ وہ ہٹ کریں گے۔ ابھی عراق میں اربل میں جو وہ موبلائزیشن فورسز ہیں، انہوں نے وہاں پہ امریکنز جو اڈے ہیں ان پہ حملہ کیا۔ ابھی یہ ہوگا، ہر صورت میں ہوگا، امریکہ کے اڈے جہاں پہ بھی ہوں گے وہاں پہ حملے ہوں گے۔ یہ ساری صورتحال اب آگے یہ جنگ پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن اس جنگ کو روکنے کا فی الحال دنیا کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو نے الیکشن جیتنے ہیں، انہوں نے پیسہ کمانا ہے۔ اب ان کی ہوس زر اور ان سیاسی مقاصد کے لیے آدھی دنیا اس وقت داؤ پہ لگی ہوئی ہے، لیکن ایسا ضرور ہوگا کہ یہ ان کی مرضی کے مطابق یہاں پہ نتائج نہیں نکلیں گے، یہاں پہ انہیں جھٹکا لگے گا۔ ضرور انتظار کیجئے گا کہ امریکہ کو اور اسرائیل کو، غزہ تو کچھ بھی نہیں تھا، یہاں پہ بہت بڑا جھٹکا لگے گا، اور انشاءاللہ ہم سب دیکھیں گے کہ انہیں یہ جھٹکا لگے گا۔
اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.